بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا میں جہاں دار جہاں آفری، حکیم سخن در زباں آفری۔ با کا معنی ساتھ، سے، میں، کو، لیے تک، یہ حرف ہے، اور نام کا معنی نام، اسم۔ جہاں دار، جہاں جو ہے یہ اسم فاعل سماعی ہے، جستن مصدر سے، جس کا معنی تو تلاش کرنا۔ جہاں دنیا کو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کی تلاش میں، اللہ کی معرفت میں رہتی ہے، اس لیے اس کو جہاں کہا جاتا ہے۔ اور دار کا معنی داشتن سے، یہ بھی اسم فاعل سماعی ہے، لیکن یہاں پہ جہاں جو اسم فاعل سماعی کے طور پر نہیں بلکہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہوگا دنیا، اور دار اسم فاعل سماعی، اس سے پہلے سابقے کے طور پر جو ہے جہاں لفظ اس سے لگا ہوا ہے، جہاں دار، تاج دار، تو دار سے پہلے کوئی سابقہ لفظ لگتا ہے اس کو، یعنی شروع میں کسی لفظ سے دوسرا لفظ ملے تو اس کو سابقہ کہا جاتا ہے، اور آخر سے ملے تو اس کو لاحقہ کہا جاتا ہے۔ تو دار جو ہے یہ اس سے سابقہ لفظ ملتا ہے، معنی ہوتا ہے داشتن مصدر سے رکھنے والا۔ اور آگے جاں آفری، جاں آفری، آفریدن مصدر سے، آفری اس میں فاعل سماعی ہے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ جاں آفری، جان پیدا کرنے والا۔ اور ایک لفظ آفرین جامد ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شاباش، ایسے آفری آفری یعنی شاباش شاباش۔ حکیم کہتے ہیں حکمت والی ذات، جس ذات میں حکمت ہو، حکمت سے متصف ذات کو حکیم کہتے ہیں۔ اور حکیم کہتے ہیں جس کا کوئی بھی کام جو ہے عبث نہ ہو، اس ذات کو حکیم کہا جاتا ہے۔ تو حکیم کا معنی یا حکیم ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے۔ سخن یعنی بات، در زباں یا زبان، دونوں مستعمل ہے اردو زبان میں، زبان اور زبان دونوں کا معنی جو ہے جیبھ اور بھی ہوتا ہے، اور لینگویج یعنی زبان، بھاشا جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے۔ زباں آفری کا معنی زبان، سخن در زباں، بات زبان میں، اور آفری کا معنی پیدا کرنے والا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ بنا میں جہاں دار جاں آفری، حکیم سخن در زباں آفری۔ دنیا رکھنے والے، جان پیدا کرنے والے کے نام سے، ایسا حکیم جو زبان میں بات پیدا کرنے والا ہے۔ آگے خداوند بخشندہ دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے فارسی زبان میں۔ خداوند یعنی جس کو مالک کہتے ہیں عربی میں، اسی کو فارسی میں خداوند کہتے ہیں۔ بخشندہ جس کو غفار کہتے ہیں، اللہ کی صفت، بخشنے والا، بخشدن مصدر سے اس میں فاعل سماعی۔ دستگیر یہ مرکب ہے دست اور گیر سے، گیر جو ہے اس میں فاعل سماعی ہوگا جب اس سے پہلے سابقہ لفظ لگے گا۔ دستگیر یعنی ہاتھ پکڑنے والا، گرفتن مصدر کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، لینا اور حاصل کرنا۔ کریم میم کے زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، موصوف صفت کی ترکیب ہوگی کریم موصوف، خطا بخش اس کی صفت، اور کریم یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی ہوگا ایسا کریم۔ خطا بخش اس میں فاعل سماعی، خطا اس سے سابقہ کے طور پر لگا ہوا ہے، بخشیدن مصدر سے خطا بخش، خطا بخشنے والا۔ پوزش پذیر، پذیر اس میں فاعل سماعی کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے پوزش سابقے کے طور پر ہے۔ پوزش کا معنی ہوتا ہے غلطی، عذر، گناہ، غلطی۔ تو اب معنی ہو جائے گا کریم خداوند بخشندہ دستگیر، مدد کرنے والا، بخشنے والا مالک، ایسا کریم جو خطا، کریم خطا بخش، ایسا کریم جو خطا بخشنے والا ہے، پوزش پذیر، غلطی قبول عذر قبول کرنے والا ہے۔ خداوند بخشندہ دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، ایسا مدد فرمانے والا، بخشنے والا مالک، ایسا کریم جو خطا بخشتا ہے اور غلطی قبول فرماتا ہے۔ عزیز کے ہر کس درش سر بتافت، بہر در کے شد ہیچ عزت نیافت۔ عزیز، عزیز سے عزیز، ایسا عزیز، عزیز پیارے کو بھی کہتے ہیں، عزیز بمعنی غالب بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ غالب کا معنی کریں گے، ایسا غالب کے بیانیہ کے، ہر کز اصل میں تھا ہر کے از، ہر کز اصل میں تھا ہر کے از، ہر کے یہ اس میں موصول کی طور پر جس نے کے جو کے معنی میں، ہر کے جس نے کے جو کے، از یعنی سے، از درش اس کے در سے، سر بتافت سر موڑے، تافتن مصدر ہوتا ہے موڑنا، ایسا عزیز کہ جس نے بھی اس کے در سے سر موڑا، سر پھیرا، بہر در جس در پر، با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، سے میں بھی، کو لیے، میں تک
پر بھی ہوتا ہے، ساتھ سے میں کو لیے تک پر، یہاں با کا معنی پر کریں گے۔ ہر در جس در، بہر در جس در پر کے بیان، یا جس در پر کے شد ہوا یا گیا، ہیچ یعنی کوئی نکرہ کے لیے آتا ہے، جیسے ہیچ عزت، ہیچ مال کوئی مال، ہیچ عزت کوئی عزت۔ نیافت یافتن مصدر پانا، نہیں پایا، فعل منفی ماضی مطلق فعل منفی۔ عزیز کہ ہر کس درش سر بتافت، بہر در کے شد ہیچ عزت نیافت، ایسا غالب کہ جس نے بھی اس کے در سے سر موڑا، جس در پر بھی گیا، جس در پر کے گیا عزت نہ پائی، یعنی اللہ کے در سے سر موڑنے والا کہیں بھی چلا جائے عزت اس کو نہیں ملے گی۔ آگے ہے سرے پادشاہان گردن فراز، بدرگاہ او بر زمین نیاز۔ سر کہتے ہیں سر کو بھی، اور سر بمانا جو ہے کوئی بھی چیز کے بلند حصے کو بھی سر کہا جاتا ہے۔ سرے پادشاہان بادشاہوں کے سر، پادشاہان بادشاہ کی جمع ہے۔ گردن فراز گردن اونچی کرنے والے، فراختن مصدر اونچی کرنا بلند کرنا، گردن فراز اس میں فاعل سمائی گردن اونچی کرنے والے، اونچی گردن والے بادشاہوں کے سر، بدرگاہ او اس کی درگاہ میں، درگاہ کا معنی بارگاہ، بدرگاہ او با کا معنی یہاں کریں گے میں یا پر، اس کی بارگاہ میں، بر زمین نیاز، نیاز کا معنی نیاز مندی عاجزی، بر زمین نیاز نیاز مندی کی زمین پر۔ سرے پادشاہان گردن فراز، بدرگاہ او بر زمین نیاز، اونچی گردن کرنے والے بادشاہوں کے سر اس کی بارگاہ میں نیاز مندی کی زمین پر ہے۔ نہ گردن کشارہ بگیرت بفور، نہ عذرا ورارا بنارت بجور۔ نہ گردن کشاں، کشیدن مصدر کا معنی تھا کھینچنا، گردن کشاں اس میں فاعل سمائی گردن کھینچنے والے، جمع ہے، واحد ہے گردن کش، گردن کھینچنے والے، یہاں مراد اکڑنے والے، تکبر کرنے والے۔ را یعنی کو، بگیرت گرفتن مصدر سے فعل مضارع، پکڑنا گرفت کرنا، بفور جلدی سے، فور کا معنی جلدی اور با کا معنی سے کریں گے یہاں پہ۔ نہ عذر آوراں، عذر آوراں، عذر کا معنی عذر آوردن مصدر لانا، عذر آور کہتے ہیں عذر لانے والے، بہانہ پیش کرنے والے، یعنی کوئی غلطی کر دے تو اس کا جو بہانہ پیش کرنے والے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا اس لیے کر دیا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا، اس کو عذر آور فارسی زبان میں کہتے ہیں۔ را یعنی کو، براند راندن مصدر سے فعل مضارع، با جو ہے وہاں پہ وہ فعل پر آتا ہے خوبصورتی کے لیے، اور زیر پڑھیں گے جب اس کے بعد والا حرف مفتوح ہو، اور پیش پڑھیں گے جب اس کے بعد والا حرف جو ہے مضموم ہو۔ تو براند بجور اسم پر جب بھی با آئے گا با کے اوپر زبر پڑھیں گے، بجور ظلم کے ساتھ۔ ایسی بفور، بفور نہیں پڑھیں گے، بفور نہیں پڑھیں گے۔ نہ عذر لانے والوں کو بھگاتا ہے، برانت بھگاتا ہے بجور ظلم سے، معنی ہو جائے گا نہ گردن کشارہ بگیرت بفور، نہ عذرا ورارا برانت بجور۔ نہ گردن اونچی کرنے والوں کو جلدی سے پکڑتا ہے، نہ عذر لانے والوں کو ظلم سے بھگاتا ہے۔ وگر خشم گیرت بکردار زشت، چوبازا مندی ماجرا در نوشت۔ وگر اور اگر، خشم یعنی ناراضگی، غصہ، جلال، غضب، گیرت گرفتن مصدر سے حاصل کرنا پکڑنا، لینا حاصل کرنا پکڑنا۔ خشم گرفتن کا معنی ہوتا ہے غصہ کرنا، ناراض ہونا، غضبناک ہونا۔ کردار زشت، کردار کا معنی کردار، عادت و اطوار، زشت کا معنی برا، کردار زشت موصوف صفت برے کردار، با کا معنی سے، بکردار زشت برے کردار سے۔ چو اور چوں دونوں کا معنی ہوگا جب جیسے، اور مثال بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ باز آمدی معنی ہوتا ہے واپس آنا، باز آمدن واپس آنا۔ در آمدن، آمدن کا معنی ہوتا ہے آنا، در آمدن اندر آنا، بر آمدن باہر جانا، باز آمدن واپس آنا۔ ما جرا، یہ عربی کا لفظ ہے، ما یعنی وہ جو، جرا گزر چکا، جاری ہو چکا، ما جرا جو گزر چکا، مراد یہاں پہ گزشتہ باتیں۔ در نوشت، نوشتن مصدر کا معنی ہوتا ہے مٹنا، لکھنا، اور در جب صلہ آ جائے تو معنی ہوتا ہے مٹانا، در نوشتن کا معنی ہوگا مٹانا، نوشتن کا معنی لکھنا اور در نوشتن کا معنی لکھے ہوئے کو مٹا دینا۔ اب دیکھیے، وگر خشم گیرت بکردار زشت، چوباز آمدی ماجرا در نوشت۔ اور اگر برے کردار سے ناراض ہوتا ہے، جب تو باز آ جائے تو گزرے ہوئے کو معاف فرما دیتا ہے۔ نوشتن مصدر سے، نوشت فعل ماضی مطلق ہے، لیکن یہاں پہ ہم حال کا یا مضارع کا ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بطور جزا یہاں واقع ہوا ہے، گر کی جزا ہے۔ اگر برے کردار سے ناراض ہو جائے، جب تو باز آ جائے یعنی توبہ کر لے تو جو گزرا ہے اس کو معاف فرما دے۔
آگے ہے اگر با پدر جنگ جویت کسے پدر بے گما خشم گیرت بسے، یہاں سے لے کر کے نیچے ولیکن خداوند بالا و پست بعصیاں درے رزق برکس نہ بست، ایک ہی مفہوم کو ظاہر کیا ہے، یعنی یہ اگر پوری شرط ہے اور ولیکن خداوند بالا و پست سے اس کی جزا ہے۔ کیا ہے؟ چند چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ وگر باپ پدر، اور اگر باپ کے ساتھ، اگر یعنی اگر باپ پدر باپ کے ساتھ والد کے ساتھ، جنگ جوید جنگ تلاشنا، جوید جستن مصدر سے فعل مضارع ہے، جنگ جوید جیسے جنگجو جنگ تلاشنے والے، جنگجو کہتے ہیں جنگ کرنے والے کو، جنگ جوید جنگ کرے، کسے کوئی شخص اس کا فاعل ہے، پدر یعنی باپ، بے گما یعنی بے شک، خشم گرد ناراض ہوگا، ابھی اوپر گزرا خشم گرد، بسے یعنی بہت۔ اگر باپ پدر جنگ جویت کسے پدر بے گما خشم گیرت بسے، دنیا کا حال کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر کوئی باپ کے ساتھ لڑائی کرے تو باپ بے شک بہت غصہ کرے گا، وگر خیش راضی نباشت ز خیش چو بیگان گانش برانت ز پیش، وگر خیش، اور اگر اپنا، خیش کا معنی اپنا، قریبی رشتہ دار کو بھی خیش کہتے ہیں، اور خیش بطور ضمیر بھی ہوتا ہے، جیسے مادر خیش اپنی ماں، راضی نباشت راضی نہ ہو، ز خیش اپنے سے، چو بیگان گا، چو بیگان گا، چو معنی جیسے، چو بیگان گا، بیگانہ کی جمع بیگانگا، بیگانوں کی طرح، شین مفعولی ہے یہاں پہ، اضافی کے طور پر نہیں ہے، یعنی شین جو ایک مضافلے بن کے آتا ہے، جیسے کتابش اس کی کتاب، اور ایک مفعولی شین ہوتا ہے جو مفعول بھی واقع ہوتا ہے، تو یہاں پہ شین جو ہے براند کا جو ہے مفعول بھی ہے۔ چو بیگان گانش، اس کو بیگانے کی طرح، ایسا ترجمہ کریں گے، شین مفعولی ہے اضافی نہیں ہے، اس کو بیگانے کی طرح، براند راندن مصدر سے، با جو ہے وہ فعل پر آیا ہے خوبصورتی کے لیے، ز پیش سامنے سے، آگے سے، وگر خیش راضی نباشت ز خیش چو بیگان گانش برانت ز پیش، اور اگر کوئی اپنا اپنے سے راضی نہ ہو، اور اگر اپنا اپنے سے راضی نہ ہو تو اسے بیگانی کی طرح سامنے سے بھگا دیتا ہے، یعنی لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ناراضگی ہو جائے تو سامنے کوئی ٹھہرنے بھی نہیں دیتا ہے۔ وگر بندہ چابک نیایت بکار عزیزش نہ دارت خدا بندگار، وگر اور اگر بندہ کوئی غلام، بندہ کہتے ہیں غلام کو بھی، اور بندہ جو ہے بندے کو بھی کہا جاتا ہے، دونوں معنی، نوکر بھی اس کا معنی ہوتا ہے بندے کا، اور بندے کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے۔ چابک یعنی چالاکی، نیایت نہ آئے، چالاک نہ آئے، بکار یعنی کام میں، مراد کام چالاکی کے ساتھ نہ کرے، عزیز یعنی پیارا، عزیز کا معنی غالب ہوتا ہے، دبدبے والا بھی یہاں معنی کریں گے پیارا، شین یعنی اس کو، یہ بھی شین جو ہے اضافی والا نہیں ہے، مضاف الیہ کے طور پر نہیں ہے، مفعول کے طور پر ہے، ندارت نہیں رکھے گا، خداوندگار مالک، پورا ایک لفظ ہے خداوندگار، مالک اس کو پیارا نہ رکھے گا۔ پھر ترجمہ مکمل کیا ہوگا؟ وگر بندہ چابک نیایت بکار عزیزش نہ دارد خداوندگار، اور اگر نوکر کام میں چستی نہ لائے تو اسے مالک عزیز نہ رکھے گا، یہ دنیا کے سارے معاملات ہیں۔ پھر کہتے ہیں وگر بر رفیقان باشد شفیق بفرسنگ بگریزد ازوے رفیق، بگریزت پڑھیں گے، بگریزت نہیں پڑھیں گے، وزن شعر کی بنیاد پر گاف کو ساکن کر دیں گے۔ وگر اور اگر بر رفیقان، رفیق کی جمع دوستوں پر، نہ باشد نہ ہو، شفیق مہربان، اور اگر کوئی دوستوں پر مہربان نہ ہو، بفرسنگ 3 میل کو کہا جاتا ہے ایک فرسنگ، کئی میل سے مراد یہاں پہ کئی میل سے، بگریزت بھاگے گا، ازوے اس سے، رفیق یعنی دوست، ازو سے ازوے کیا معنی ہو جائے گا؟ اور اگر کوئی اپنے دوستوں پر مہربان نہ ہو تو دوست اس سے 1 میل کی دوری سے بھاگے گا، فرسنگ کا معنی 1 میل کر لیں۔ وگر ترک خدمت کند لشکرے شبد شاہ لشکر کش ازوے بری، وگر اور اگر ترک خدمت کا ترک کند کر دے، فعل مضارع، لشکرے کوئی لشکر، لشکری یعنی کوئی لشکر اگر خدمت کرنا چھوڑ دے، یعنی اپنی ڈیوٹی نبھانا چھوڑ دے، شبد شاہ لشکر کش، شبد ہو جائے گا، ہے نا، شدن مصدر سے فعل مضارع، شاہ لشکر کش، لشکر کھینچنے والا بادشاہ، یعنی لشکر کو دیکھنے والا بادشاہ، ازوے اس سے یعنی لشکر سے، بری یعنی دور، الگ، بری کہتے ہیں الگ کو، دور۔ وگر ترک خدمت کند لشکری شبد شاہ لشکر کش ازوے بری، اور اگر لشکر خدمت کرنا، اور اگر کوئی لشکر خدمت کرنا چھوڑ دے تو لشکر کش بادشاہ اس سے بری ہو جائے گا، لشکر کی دیکھ بھال کرنے والا بادشاہ اس سے بری ہو جائے گا۔
یہ دنیا کے معاملات ہے کہ دنیا میں اگر ایک دوسرے سے تھوڑی بہت بھی ناراضگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً ایک دوسرے سے بندہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن اب اس کی جزا ولیکن خداوند بالا و پست بعصیاں در رزق بر کس نبست، لیکن اونچائی اونچ اور نیچ کے مالک نے، ولیکن اور لیکن خداوند بالا و پست، بالا یعنی آپ زمین لے لیں، پست کا معنی معاف کیجیے، بالا یعنی آسمان لے لیں اور پست کا معنی زمین، یوں لفظی معنی تھا، بالا کا معنی اوپر، پست کا معنی نیچے، ولیکن خداوند بالا و پست، لیکن زمین و آسمان کے مالک نے بعصیاں گناہوں کے سبب، عصیاں عربی زبان کا لفظ ہے، در رزق کا دروازہ، یہاں پہ در بمعنی میں نہیں جو حرف ہے، یہاں پہ در بمعنی اسم، ایک در اس میں فاعل آتا ہے، جیسے مردم در، دریدن مصدر پھاڑنا، مردم در کا معنی ہوگا شیر مردم در، لوگوں کو پھاڑنے والا شیر، اسی سے درندہ بنا ہے اس میں فاعل قیاسی دریدن سے، وہ در کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا، اور ایک در یہ اسم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ، اور ایک در جو حرف ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں، تو بعصیاں در رزق گناہوں کی سبب سے رزق کا دروازہ، برکس کسی پر، نہ بست بستن مصدر باندھنا، نہ بست نہیں باندھا، نہیں بند کیا، ولیکن خداوند بالا و پست بعصیاں در رزق برکس نہ بست، اور لیکن آسمان و زمین کے مالک نے گناہ کے سبب کسی پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، یہ اس کی مہربانی۔ دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، گناہ بھی نہ دو پرش پردہ پوشد بحلم، دو کونش، دو کون ہے، پھر شین کا تعلق آگے علم سے ہے، علمش، شین کا تعلق علم سے ہے، یہ قریب وزن شعری کی وجہ سے جو مجبوری میں شین کو پہلے لایا گیا، دو کون یعنی دونوں جہان، کون و مکان، دونوں جہان، شین کا ترجمہ بعد میں کریں گے، یکے یعنی ایک، قطرہ یعنی قطرہ، در بحر علمش، اب یہ ہوگا معنی اس کے علم کے سمندر میں کا، در اضافت کے طور پر استعمال کریں گے، جیسے اضافت ظرفیہ فی کا معنی کاکی کے ہوتا ہے، ایسے یہاں پر ہوگا دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، دونوں جہان اس کے علم کے سمندر میں کا ایک قطرہ ہے، گناہ بینت سب کے گناہ دیکھتا ہے، وہ پردہ پوشد اور پردہ پوشی فرماتا ہے، بینت جو ہے دیدن مصدر سے خلاف قیاس فعل مضارع ہے، دیدن مصدر سے، پردہ پوشد پوشیدن مصدر چھپانا، پردہ پوشد پردہ پوشی فرماتا ہے، بحلم بردباری سے، دو کونش یکی قطرہ در بحر علم، گناہ بینہ دو پردہ پوشد بحلم، دونوں جہان اس کے علم کے سمندر میں کا ایک قطرہ ہے، گناہ دیکھتا ہے اور حلم سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ بعد میں